ہمارا جو ڈیوٹی کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں وی آل آر امپارشل، ہم غیر جانبدار ہو کے ڈیوٹی کرتے ہیں، خواہ کسی مذہب سے ہے کسی فرقہ سے ہے، ڈیوٹی میں ہم یہ نہیں دیکھتے. وی ورکس فار دی ساورینٹی آف لا، ہم قانون کی حاکمیت کے لیے کام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی سے رانگ ایکٹ اڈلٹری کمٹ ہو گیا. ایمان والے تھے، دل میں تڑپ تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب غلطی سے پاک صاف ہونے کے طریقے کو کہا جاتا ہے حد نافذ ہونا، یعنی کہ کوئی اکارڈنگ ٹو اسلامک لا کوئی بھی پنشمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی حد نافذ ہوگی. کیا ہوگی؟ حد نافذ ہوگی. پڑھا ہے نا آپ نے حدود لاز؟ حدود لاز پڑھے آپ نے کہ نہیں؟ اچھا چلیں. بہرحال حدود لاز سے مراد وہ والے قوانین ہیں جو قرآن کی روشنی میں، وہ والے قوانین ہیں جو قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جرائم کی سزا ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی اڈلٹری زنا کا مرتکب ہوتا ہے اس کے لیے سزا ہے سٹوننگ، سنسار کرنا. ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے اور اس گڑھے میں اس بندے کو بٹھا دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کے چہرے کو کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں، وہ سٹوننگ کرتے ہیں. اس کو رجم بھی بولا جاتا ہے، سنسار بھی بولا جاتا ہے اور سٹوننگ بھی بولا جاتا ہے. انٹل اور انلیس وہ بندہ یا بندی مر نہیں جاتا اس وقت تک سٹوننگ جاری رہتی ہے. حدود لاز میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا، کسی کا ثواب دیدی اختیارات نہیں ہے. مثلا شراب پینے کے اوپر 80 کوڑے ہیں تو کوئی دنیا کا جج منصف 80 کی بجائے 70، 60 یا 110 یا 10 نہیں کر سکتا. اکارڈنگ ٹو حدود لاز ان صحابی نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آیا یہ ممکن ہے کہ میرے نبی بیٹھے ہوں اور انہیں آنے والے بندے کی یہ خبر نہ ہو کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ آپ کو پتا تھا کس مقصد کے لیے صحابی تشریف لے کر آئے. انہوں نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ غلط کام کمٹ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نے یہ رانگ ایکٹ کمٹ نہیں کیا. چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا. دوسری طرف پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے سزا دیں، حد نافذ کریں. آپ نے فرمایا یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ نے یہ رانگ ایکٹ نہیں کیا، آپ کو غلطی لگی ہے. چہرہ مبارک تیسری طرف کر لیا. اگین صاحب ایمان تھے، ان کو یہ تھا کہ کہیں میں دنیا سے بغیر سزا کے نہ چلا جاؤں اور اگلے جہان جا کے مجھے اس چیز کی پنشمنٹ ملے. بہرحال چہرہ مبارک
चौथी तरफ कर लिया। उन सहाबी ने दोबारा फिर यही इसरार किया कि मैंने ये रॉन्ग एक्ट किया है, लिहाजा मुझ पर हद नाफिज करें। एंड अकॉर्डिंग टू द हदूद लॉज देयर आर टू वेज टू प्रूव एनी गिल्ट। हदूद लॉज के मुताबिक दो तरीकाकार हैं किसी भी जुर्म को साबित करने के। एक तरीकाकार थ्रू एविडेंसेस, शहादतों के ज़रिए किसी भी जुर्म को साबित किया जाता है, और दूसरा तरीकाकार यह है कि कोई भी जुर्म करने वाला अपना जुर्म कबूल कर ले। दो गवाहियां जो तज़कियतुश शहूद के तहत रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उन्होंने खुद से कमिट कर लिया, लिहाजा अब उन पर हद नाफिज होनी थी। दिन मुकर्रर किया गया। दिन मुकर्रर करने के बाद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, तो दूसरी तरफ उन सहाबी को स्टोनिंग के लिए ले जाया गया। तरीकाकार के मुताबिक उनको सज़ा शुरू हुई। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई बेचैन, कभी उठ रहे हैं कभी बैठ रहे हैं, बेचैनी चेहरे से अयां हो रही है। साफ जाहिर हो रहा है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हैं। कभी दरवाजे की तरफ जाते हैं, देखते हैं, कभी बैठते हैं। मौका पर सहाबियों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद ही उनको हद नाफिज की है और आप खुद ही गमज़दा हैं। ये बात करना थी कि चश्मान अक्तस से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, वो मेरा ताल्लुक़ वास्ता था, वो मेरी मोहब्बत है, अकीदत है उन सहाबी से कि मैं उनके लिए गमज़दा हो रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मेरा इंसाफ है, मैं इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इंसाफ मेरी टॉप प्रायोरिटी है। जब जुर्म साबित हो जाए तो उससे चश्म पोशी नहीं की जा सकती। बहैसियत पुलिस ऑफिसर आपके तमाम तर इख्तियारात अल्लाह ताला की तरफ से अमानत हैं, एंड वी आर नो वन कि हम अल्लाह ताला के इख्तियारात में उसकी दी गई अमानत में खयानत करें। गो के हम पूरे मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को जराइम से क्लीन स्वीप शायद नहीं कर सकते, बट वी कैन डू आवर बेस्ट। हम अपनी बेहतरीन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जो जो हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में है, जो जो हम कर सकते हैं, यकीनन हमें करना चाहिए। रवैयों की जो खूबसूरतियाँ हैं वो इंसान का आधा गम ख़त्म कर देती हैं। हमारे स्क्वाड का जो तुर्रा इम्तियाज़ है, उसका एक मेन पॉइंट हमारा कम्युनिटी पॉलिसिंग, खुश इखलाकी, खुश गुफ्तारी है। कायनात में जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, को गिन के बता सकता है कितनी है? एग्जैक्ट फिगर किसी को मालूम होगा? यकीनन नहीं। बाज़ ऐसे हशरात हैं कि जो हमने देखे नहीं होंगे, बाज़ समुद्री नबातात ऐसे जानदार होंगे जो आज तक हमने देखे नहीं होंगे। उन तमाम तर मखलूक़ात, तमाम तर क्रिएशंस में बेस्ट क्रिएशन कौन सी है?
انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات، یعنی کہ تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب سے بہترین انسان ہے۔ ریزن کیا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شعور رکھتا ہے انسان، یقیناً شعور رکھتا ہے۔ انسان ایک ایسا شعور رکھتا ہے جو شاید دیگر مخلوقات نہیں رکھتی۔ انسان کے پاس حواس خمسہ ہے۔ اب بعض اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جو کچھ سینسز ان میں ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں۔ وہ بول نہیں سکتے، ہے نا ایسا؟ اب درختوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھی سن لیتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، ایکسپریس نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ بعض اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو چل پھر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تمام دنیا کی مخلوقوں میں یہ چیز ثابت ہوگی کہ انسان سب سے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔